سر وہ لوڈ ہو رہے نیٹ سلو ہے. اسپیشل ارینجمنٹ کر لیتے ہیں نا سر. ویسا دیکھیں ابھی نیٹ سلو ہے. دو ہزار اکیس میں جو بچے ابھی چلے گئے ہیں 2021 میں کیا ان کو 3% مارکس ملیں گے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. اکیس میں جی یعنی جو ابھی چلے گئے آگے نا تو وہ ان کو کیا 3% مارکس ملیں گے؟ ابھی اس بارے میں پالیسی سائلنٹ ہے. وہ جب آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راؤ عتیق احمد چیئرمین فیڈرل بورڈ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہے. آج ہماری دوسری کھلی کچہری ہے. الحمدللہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے چیزیں ایشوز ڈسکس کیے تھے اور بتائے تھے خاص طور پہ ایگزام کے حوالے سے الحمدللہ گورنمنٹ نے جو پالیسی جو گائیڈ لائن فیڈرل بورڈ کو فراہم کی 20 جولائی کو اس کے مطابق ایس ایس سی کا رزلٹ اناؤنس کیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ تیس جولائی بروز جمعرات یعنی کل انشاءاللہ ایچ ایس ایس سی کا رزلٹ بھی ہم انشاءاللہ 2 بجے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. بچے چند چیزوں کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہیں. آج کے سوالات بھی جو ہے وہ زیادہ تر ایگزام کے متعلق ہی سوالات آ رہے ہیں. میں یہاں پہ چند بنیادی چیزیں شروع سے جو کیٹیگری وائز ہم نے بنائی ہیں وہ میں اناؤنس کرنا چاہوں گا تاکہ بچوں کے سوالوں کے جوابات جو ہے انہی کے مطابق جو ہے وہ سامنے آ جائیں. ہماری جو کیٹیگری ایک ہے جس میں 9th اور 11th کے بچے آتے ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق براہ راست 9th سے 10th میں اور 11th سے 12th میں پروموٹ کر دیا ہے بغیر کسی امتحان کے. یہ بچے اگلے سال صرف 10ویں اور 12ویں کے امتحانات میں اپیئر ہوں گے اور ان کے حاصل کردہ نتائج کے مطابق ان کو 9ویں میں اور 11ویں میں یعنی ریورسل فارمولہ کے تحت جو مارکس انہوں نے 12th میں اور 10th میں حاصل کیے ہوں گے اسی کے مطابق جو ہے انہیں نمبر 9ویں اور 11ویں میں بھی دے دیے جائیں گے. یہ بڑی کلیئر ہے کہ 9th اور 11th کے تمام بچے چاہے وہ ریگولر ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں 100% جو ہے ان کو 12ویں میں اور 10ویں میں پروموٹ کر دیا گیا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور ابھی جب کلاسز شروع ہوں گی تو اسی کے مطابق جو ہے وہ طلبہ اپنے 10ویں میں اور 12ویں کی کلاسز میں کو اٹینڈ کریں گے اور اسی کے مطابق اپنے امتحانات میں اپیئر ہوں گے. دوسری کیٹیگری ہے جس میں ایسے بچے جو 9ویں کا امتحان اور 11ویں کا امتحان دے چکے ہیں اور اب جو ہے انہوں نے 12ویں اور 10ویں میں اپیئر ہونا تھا. ایسے تمام بچے جو اپنے تمام مضامین میں پاس ہیں. دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 10ویں کے اور 12ویں کے ایسے تمام طلبہ جو اپنے تمام مضامین میں پاس ہیں. دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو تمام مضامین میں پاس ہیں ایسے طلبہ کو 3% مارکس ان کے 9ویں اور 11ویں کے نمبروں کے مطابق دے کے انہیں اگلے 12ویں کے نتائج دیے جا رہے ہیں. 10ویں اور 12ویں کے نتائج انہیں دے دیے جائیں گے.
10ویں کے دے دیے گئے ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ 12ویں کے بھی دے دیے جائیں گے. پریکٹیکل کے حوالے سے سوال آ رہا ہے کہ پریکٹیکل کے نمبر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ملیں گے. تمام طلبہ کو جو تمام مضامین میں پاس ہیں اور جو 3% نمبر بھی حاصل کریں گے، پریکٹیکل کے لیے بھی ان کو ان کے ٹوٹل پریکٹیکل کے نمبرز کا 50%، یعنی اگر 60 نمبر کا تمام مضامین کا پریکٹیکل ہے تو 30 نمبر ہر بچے کو دے دیے گئے ہیں. یعنی جو بیس لائن سیٹ کی گئی ہے وہ 50% نمبر، یعنی آدھے نمبر جو ہے وہ اگر 60 نمبر ٹوٹل بنتے ہیں پریکٹیکل کے، تو پریکٹیکل کے 60 نمبروں میں سے 30 نمبر ہر طالب علم کو دے دیے جائیں گے. جو باقی 30 نمبر ہیں وہ نمبر جو بھی بچے نے اپنے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر، یعنی جو ٹوٹل نمبروں کا 50% ہے وہ ان کے اپنے نمبروں کے مطابق اس کا پروپورشنیٹ کر کے اور ان کو 50 میں سے نمبر دے دیے جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر کسی طالب علم کے فزکس میں پورے نمبر ہیں تو وہ پریکٹیکل میں پورے نمبر لے لے گا. کوئی طالب علم کسی طالب علم کے کیمسٹری میں پورے نمبر ہیں تو اسے پورے نمبر دے دیے جائیں گے. اگر کسی طالب علم کے بایولوجی میں پورے نمبر ہیں، یعنی اگر تمام مضامین میں پورے نمبر ہیں تو اسے پریکٹیکل میں پورے چاہے وہ 60 نمبر بنتے ہیں چاہے وہ 90 نمبر بنتے ہیں، یعنی جتنے بھی نمبر بنتے ہیں وہ 10ویں میں اور 12ویں میں اسی کے مطابق بچوں کو پریکٹیکل میں نمبر دے دیے جائیں گے. اور وہ نمبر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے حاصل کردہ سائنس کے مضامین کے نمبروں کے تناسب سے ہی دیے جائیں گے. یہ تو دو ایسی کیٹیگریز ہیں جو بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں. پھر ایسے طلبہ جو 10ویں اور 12ویں کے نتائج حاصل کرنے کے لیے امیدوار ہیں لیکن وہ 9ویں کے اور 10ویں کے کچھ مضامین میں فیل ہیں. 9ویں اور 11ویں کے کچھ طلبہ جو اپنے کچھ مضامین میں یعنی 40%، یہ بڑا واضح ہم نے جو پالیسی ہے وہ بھی ہم نے ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہے. اس پالیسی کے اندر ہر چیز جو ہے وہ بالکل کھول کے بیان کی گئی ہے. اگر کسی طالب علم کو، کسی والد کو، کسی اسکول کے پرنسپل کو، کسی ہمارے پروفیسر صاحب کو، کسی ٹیچر کو کوئی اگر شک ہے تو ہماری پالیسی جو ہے وہ جا کے ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتا ہے. جو پروموشن پالیسی ہے جس کے تحت ہم نے یہ نتائج مرتب کیے ہیں وہ پالیسی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. تو ایسے طلبہ جو 40% تک، یعنی کہ آپ 10ویں میں جب وہ پاس ہوں گے، اگر ان کے 2 مضمون، 9th کے 3 اور 11ویں کے 2 مضمون، یعنی ایسے طالب علم جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اگر میٹرک میں 3 مضامین میں وہ فیل ہیں، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اگر ایسے طلبہ جو 3 مضامین میں فیل ہیں ان کو ہم نے 33 نمبر دے کے پاس کر دیا. اسی طرح جو 11ویں کے بچے ہیں وہ اگر 2 مضامین تک میں فیل ہیں تو ہم نے ان کو 33 نمبر دے کے پاس کر دیا. اس سے زائد والے جو ہے وہ اسپیشل ایگزام کا ان کو میسج آ گیا ہوگا. 10ویں والوں کو اور جو 12ویں کا ہے ان کو اگر ایسے ہی ہیں بچے تو وہ اگلے دن جو ہے وہ کل جو ہے ان کو میسج اس پہ آ جائے گا اور وہ اسپیشل ایگزام میں اپیئر ہوں گے. اسی طریقے سے ایک کیٹیگری انہی طلبہ کے ساتھ پرائیویٹ طلبہ کی ہے. تو ایسے طلبہ جو ایکس پرائیویٹ طلبہ ہیں ان کو بھی جو ہے اسی طرز پر پاس کیا گیا ہے. 40% تک، یعنی دونوں ایس ایس سی اور ایچ ایس ایس سی میں اگر وہ 40% تک کے مضامین میں فیل ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ فارمولہ کے تحت متعلقہ مضامین میں تھوڑا سا فرق ہے مضامین کا، تو وہ ان مضامین میں 40% تک جو ہے وہ لے کے نمبر اور وہ آگے 33 نمبر لے کے پاس ہو جائیں گے. یہ تو بڑی کلیئر کٹ جو ہے وہ اس حوالے سے 3-4 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور اس کے علاوہ امپرومنٹ والے طلبہ کی ایک کیٹیگری ہے.
ایسے طلبہ چاہے وہ 10ویں میں ہیں یا 12ویں میں ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم نے اگر انہوں نے وہ ایکس پرائیویٹ، وہ بھی سارے ایکس کینڈیڈیٹس ہیں، ایکس کینڈیڈیٹس کو بھی ہم نے اس میں اکاموڈیٹ کیا ہے کہ وہ بچے اگر جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا امپرومنٹ کے لیے، ان کو جو ہے وہ بیٹر مارکس انہی کے مطابق جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں متعلقہ مضمون میں وہ انہیں دے دیے جائیں گے۔ اگر کوئی متعلقہ مضمون نہیں ہے تو پھر اسے اسپیشل ایگزام پہ جانا پڑے گا۔ یعنی اس پالیسی کا بنیادی جو ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ طالب علم جس کا کوئی بیک اپ ہے، ہر وہ طالب علم جس کا کوئی پچھلا نتیجہ موجود ہے، اس کو اس پالیسی کے اندر جو ہے وہ براہ راست فائدہ ہوا ہے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا 2019 کا جو نتائج تھے میٹرک کے SSC2 کے، وہ ہمارے رزلٹ پاس پرسنٹیج تھی 84.3%، 84.3% جو ہے وہ ہمارے رزلٹ کا پرسنٹیج تھا، اور اس مرتبہ 95.43، یعنی 2020 میں اس پالیسی کی وجہ سے 10% سے زائد طلبہ مزید پاس ہوئے ہیں اور وہ اکاموڈیٹ ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ چونکہ بچے جو ہے وہ ایک ذہنی کرب میں مبتلا تھے، انہیں کووڈ کی وجہ سے ٹینشن تھی، تو اس لیے یہ بینیفٹ جو ہے وہ 3% کا بھی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ مختلف جو بچے پاس ہوئے ہیں ادر کیٹیگریز کے، جو بڑا واضح فرق آپ کو نظر آئے گا کہ 84 اور 95، یہ 2019 میں ہمارا رزلٹ جو ہے وہ 84% تھا، اور 2020 میں فارمولا رزلٹ جو بنا ہے وہ 95.43 بنا ہے۔ اسی طریقے سے HSSC 2019 کا بھی میں بتانا چاہوں گا کہ وہ 78.96 رہا، لاسٹ ایئر HSSC2 کا 78.96 رہا، اور اس مرتبہ جب رزلٹ آئے گا تو وہ 93.22، یعنی تقریباً اس میں 15% زیادہ نتیجہ جو ہے وہ زیادہ بچے جو ہے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں پچھلے نتیجے کی نسبت سے۔ اس مرتبہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں اس پالیسی کی وجہ سے جو بچوں کو فائدہ دینے کے لیے بنائی گئی، اس میں 15% زیادہ بچے جو ہے وہ پچھلے نتیجے کی نسبت سے فارمولے میں آ کے پاس ہو رہے ہیں۔ اب بتائیں جی اسپیشل ایگزام کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا، بچے اس حوالے سے سوال آ رہے ہیں کہ اسپیشل امتحان کون لوگ دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات بالکل کلیئر کر لیں، سب کے ذہن سے یہ والی بات بڑی واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسپیشل ایگزام ہے یہ کوئی سپلیمنٹری امتحان نہیں ہے، یہ 2020 اینول کا تسلسل ہے۔ یعنی جو امتحان ہم 2020 میں جو ہونا تھا، جس کے ہم نتائج دے رہے ہیں، یہ امتحان نہیں ہو سکا۔ اس کی بنیاد پہ جو فارمولہ نتائج مرتب کیے گئے ہیں، اس میں جو بچے مطمئن نہیں ہیں، بڑی کلیئر ہے کہ ایسے بچے جو اپنے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، چاہے وہ 33% یا پاس مارکس لینے والے بچے ہوں، فیل میں پاس مارکس لینے والے بچے ہوں، یا وہ ریگولر کینڈیڈیٹ ہوں، وہ تمام کے تمام جو اپنے نتیجے سے جو ہم نے فارمولے کی بنیاد پہ بنایا ہے، اگر اس سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ تمام بچے بغیر فیس کے اس اسپیشل امتحان میں جو 2020 کا اینول کا تسلسل ہے اس میں بغیر کسی فیس کے اپیئر ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس کو ہمیں پرفارما دینا پڑے گا، ایک ہم نے پرفارما مرتب کیا ہے، وہ پرفارما پہ اپلائی کریں، اور ان کی فیس نہیں ہوگی، جو چیزیں وہ مانگیں گے وہ انشاءاللہ ہم اس کو بغیر کسی فیس کے جو ہے وہ بچے اس امتحان میں اپیئر ہوں گے۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہوگی۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو ایڈیشنل سبجیکٹس والے ہیں۔ ایڈیشنل سبجیکٹ میں مثال کے طور پہ کوئی بچہ جو ہے وہ بایولوجی میں اس نے انٹر کیا ہے، انٹرمیڈیٹ FSC میں بایولوجی سے کیا ہے، وہ اگر نہیں مطمئن ہے، وہ اب اپیئر ہونا چاہتا ہے کہ جی میں نے 2020 میں اس نے اپلائی کیا تھا میتھس کے لیے، تو وہ نہیں ہو سکا چونکہ امتحان، اور اس کا بیک اپ بھی نہیں ہے، تو ایسے تمام بچے جو ہے ان کو میسج آ گئے ہوں گے، وہ تمام کے تمام بچے جو ہے وہ اسپیشل ایگزام میں اپیئر ہوں گے اور ان کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایسے بچے جنہیں IBCC نے فارورڈ کیا ہے، یعنی جنہیں جو کیمبرج A لیول یا O لیول یا باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور انہیں IBCC نے کہا کہ آپ نے اتنے ایکسٹرا پیپر دینے ہیں، اور کچھ انہوں نے پیپر 2020 میں دیے بھی ہیں لیکن وہ چونکہ امتحان کینسل ہو گیا، تو اب ان کے تمام پیپرز جو ہے وہ اہل ہیں بغیر کسی فیس کے اسپیشل ایگزام میں اپیئر
ہوں گے اور ہو سکتے ہیں. پھر ایک اور کیٹیگری ہے ایسے بچے جو کمپوزٹ کے لیے اپیئر ہوتے ہیں، یعنی جو 9th اور 10th 11th 12th دونوں پارٹس کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا 2020 سالانہ امتحان کے لیے، لیکن چونکہ یہ امتحان منعقد نہیں ہو سکا اور ان کا چونکہ کوئی بیک اپ موجود نہیں تھا، یعنی ان کا کوئی ایسا رزلٹ موجود نہیں تھا جس کی بنیاد پہ ہم ان کو پاس کر کے جو ہے وہ اگلے گریڈز میں پروموٹ کرتے یا سرٹیفکیٹ جاری کرتے، تو ایسے تمام طلبہ بھی بغیر کسی فیس کے اسپیشل ایگزام 2020 میں، جو کہ انشاءاللہ ستمبر کے آخری ہفتے میں انعقاد پذیر ہوگا، اس کے انشاءاللہ شیڈیول بھی آ گیا ہے، فیس کا آپ کو 10ویں والوں کا آ گیا ہے، اور انشاءاللہ 12ویں والوں کا جو ہے 11ویں 12ویں والوں کا بھی جو ہے وہ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ. جیسے ہی ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوگا اسی کے ساتھ ہماری ویب سائٹ پہ تمام چیزیں موجود ہیں. یہ تمام جو ہیں بچے جو میں نے اسپیشل ایگزام کے حوالے سے بتائے ہیں. کوئی اور کیٹیگری؟ اسپیشل ایگزام جن کے رزلٹ کے آگے شو ہو رہے ہیں نا، ان کو فارم داخلہ بھیجنے کی ضرورت نہیں. جن جو رزلٹ ہیں ان کو اچھا، ایک اور ابھی سوال آیا ہے کہ جن طلبہ کو اسپیشل ایگزام کا میسج چلا گیا، جن طلبہ کو اسپیشل ایگزام کا میسج آ گیا، انہیں کسی قسم کی اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ 10ویں کے ہیں چاہے وہ 12ویں کے ہیں. دوبارہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے تمام طلبہ جنہیں اسپیشل ایگزام کا میسج جا چکا ہے، انہیں کسی قسم کا فارم دینے کی، کسی قسم کی انڈر ٹیکنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں ہمارا سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایگزام کے پاس آ کے رول نمبر سلپ جنریٹ کر دے گا. امتحانات کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں 10ویں کے امتحانات انشاءاللہ اگر یہ حالات جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ستمبر کے آخری ہفتے میں اور ہوپ فلی اس کی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ 15 دن پہلے انشاءاللہ آپ کو ویب سائٹ پہ، اور اس کو ہم سرکولیٹ بھی کریں گے، اخبارات سے بھی پتہ چل جائے گا، وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کو سرکولیشن میں دیں گے. اور بچوں کو بھی جو ہے وہ رول نمبر سلپ انشاءاللہ کوشش کریں گے ٹائم سے جائیں تاکہ انہیں اپنے تیاری کرنے میں آسانی ہو. لیکن میں ڈیٹس ابھی سے آپ کو اناؤنس کر رہا ہوں کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں 10ویں کے امتحانات، اور جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے 12ویں کا، اسی کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ستمبر کے لاسٹ ویک میں یا اکتوبر کے سٹارٹ میں انشاءاللہ 12ویں کے بھی جو ہے وہ امتحانات کا انعقاد ہو جائے گا. اور یہ تھوڑا سا ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر. انشاءاللہ 15 ستمبر سے جو ہے ادارے کھلنے جا رہے ہیں، حالات ٹھیک رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق انشاءاللہ ہم امتحانات ستمبر کے آخری ہفتے میں یہ انعقاد انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اس میں بچے جو ہے وہ امتحانات اپنے سینٹروں پہ جو رول نمبر سلپ پہ ان کو ملیں گی وہ دیں گے. اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ جو داخلہ فارم آپ نے جو میں نے کیٹیگریز بتائی ہیں اسپیشل امتحان کی، کہ جو بچوں نے جس کیٹیگری میں جس جگہ پہ جن سبجیکٹس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے وہ انہی کی رول نمبر سلپ ان کو جاری کی جائیں گی. اسی لیے جو ہے آپ سے داخلہ فارم نہیں مانگ رہے کہ آپ کا داخلہ فارم آیا ہوا ہے اور آپ کا داخلہ فارم وہی کو ہے، اسی کو ہم انٹرٹین کریں گے اور اسی کی بنیاد پہ آپ کو رول نمبر سلپ جاری کر دی جائے گی. 2021 میں جو بچے اسپیشل ایگزام میں اپیئر ہوں گے وہ 3% میں گریڈز مارک ہو گے پتہ نہیں. دیکھیں اسپیشل امتحان میں کسی قسم کا جو بچہ، میں دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ جو بچے اپنا فارمولہ رزلٹ کو سرنڈر کر کے آئیں گے، جو طلبہ فارمولہ رزلٹ کو سرنڈر کر کے آئیں گے اور اسپیشل ایگزام میں اپیئر ہوں گے، پھر ان کے پاس یہ چانس ختم ہو جائے گا کہ جی وہ اگر اپنا اچھا رزلٹ نہیں دکھا سکے تو فارمولہ رزلٹ لے لیں. ان کو کسی قسم کی پھر نہ 3% ملیں گے جو اس امتحان میں ملے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ واپس آنے والے انہیں واپس آنے کی فیسلٹی اویلیبل ہوگی. میں دوبارہ بڑا واضح کر دوں کہ جو طلبہ اسپیشل ایگزام میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں جنہیں فارمولہ نتائج مل گئے ہیں، اگر وہ اسپیشل ایگزام پہ جانا چاہیں گے ان سے فیس نہیں لی جائے گی. لیکن یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں، اسی لیے میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بعد میں ایسے طلبہ اس چیز پہ آئیں کہ جی ہمارا فارمولہ رزلٹ دے دیں، ہم امپروو نہیں کر سکے. یہ امپروومنٹ نہیں ہے، یہ آپ کی سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن ہے. اگر آپ فارمولہ نتائج سے
مطمئن ہیں تو آپ اس کو لے لیں. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو سرنڈر کریں گے, اور ایک دفعہ جب آپ اسے سرنڈر کر دیں گے تو آپ کو دوبارہ واپسی کا چانس نہیں ہوگا. پھر جو آپ نے اپنی ایکچوئل کارکردگی دکھائی ہوگی وہی آپ کے حقیقی نمبر ہوں گے, اور اس میں کوئی 3% ایڈ نہیں ہوگا. وہ حقیقی آپ کی اپنی کارکردگی ہے, کیونکہ یہ فارمولہ نتیجہ میں 3% شامل کیا گیا ہے. آپ کا جو اپنا رزلٹ ہوگا تو اس میں فارمولہ نتیجہ اس میں کوئی پرسنٹیج ایڈ نہیں ہوگی. اسکالرشپ ہم نے پوزیشنز بھی اناؤنس کی ہیں. اسکالرشپ کے حوالے سے سوال آ رہا ہے. اسکالرشپ بھی جو ہے وہ جیسے پریویس روٹین میں دیتے ہیں, جن بچوں کو جو میرٹ پہ آئیں گے, میرٹ بیس اسکالرشپس ہیں جو تعداد میں ہم دیتے ہیں پچھلی دفعہ, انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اسی طرح ہم اسکالرشپس بھی دیں گے. 2021 میں جو بچے چلے گئے 9th کے اور فرسٹ ایئر کے, کیا ان کو 3% مارکس دیں گے اور پریکٹیکل والے بھی دیں گے یا کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک سوال ابھی آیا ہے کہ اگلے سال جو بچے ابھی فارمولہ کے تحت 9ویں سے 10ویں میں اور 11ویں سے 12ویں میں پروموٹ ہو گئے ہیں, اور اگلے سال جب وہ امتحان دیں گے تو کیا انہیں 3% ملے گا, کیا انہیں پریکٹیکل کی یہ فیسلٹی ملے گی؟ تو دیکھیں, وہ آپ کا 12ویں کا اپنا رزلٹ ہوگا. آپ نے جو کارکردگی 12ویں میں دکھائیں گے, جو کارکردگی آپ 10ویں کے امتحان میں دکھائیں گے, وہی آپ کو ریورسل فارمولہ کے تحت آپ کو دے دی جائے گی. پریکٹیکل بھی اس کے جو ہے وہ انعقاد ہوگا, پریکٹیکل بھی ہوں گے, اور پریکٹیکل جو ہے وہ 12ویں میں اور 10ویں میں ہوں گے. تو جو پریکٹیکل کے نمبر آپ ایکچولی لیں گے وہی پریکٹیکل کے نمبر آپ کو ملیں گے. وہاں پہ فارمولہ نہیں ہوگا, کیونکہ جو 3% دینے کا یہاں پہ جو فلاسفی تھی اس مرتبہ کہ بچے جو ہیں وہ 9ویں میں اور 11ویں میں اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے اور 12ویں میں اور 10ویں میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں, تو وہ ہم نے انالیسس بھی کیا, اس میں کچھ پرسنٹیج امپرومنٹ آ رہی تھی, اسی کی بنیاد پہ دیکھ کے جو ہے ان کو 3% دیا گیا. اب چونکہ یہ امتحان جو ہیں ہی 10ویں اور 12ویں کے, تو وہاں پہ ایسی کوئی فیسلٹی ابھی جو ہے وہ نہیں ہو رہی, لیکن اگر کوئی مستقبل میں کوئی ایسا کوئی آتا ہے, کوئی ڈائریکشن آتی ہے, کوئی اور ہوتا ہے, تو پھر اس پہ غور کیا جائے گا. فی الحال ایسی کوئی پالیسی زیر غور نہیں ہے, اور جو بچوں کے اپنے نتائج ہوں گے انہی نتائج کے مطابق انہیں ریورسل میں 9ویں اور 11ویں کے نمبر مل جائیں گے. سلیبس کا بتا دیں, وہ جو بچے کہہ رہے ہیں ٹائم کم لگ گیا اور سلیبس. ہاں, کچھ طلبہ کا جو ہے وہ یہ سوال آ رہا ہے کہ چونکہ ٹائم کم ہے اور سلیبس جو ہے وہ اس حوالے سے اس پہ غور کیا جانا چاہیے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں, عموماً جو ہے وہ لاسٹ ایئر نتائج جس ڈیٹس کو آتے تھے, اس مرتبہ قریب اسی ڈیٹ سے یا اس ڈیٹ سے پہلے جو ہے وہ نتائج آ گئے ہیں, اور کلاسز کا جو آپ کا اکیڈمک ایئر ہے, سیشن جو شروع ہو رہا ہے وہ جس ڈیٹ سے شروع پہلے ہوتا ہے اس مرتبہ بھی اکیڈمک ایئر انہی تاریخوں سے شروع ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سلیبس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے. تو سلیبس کے بارے میں بالکل کلیئرٹی کر لیں اور اپنی تیاری جو ہے وہ ابھی سے جو ہے اسی سلیبس کے مطابق کریں. کوئی سلیبس کے اندر کٹ نہیں لگ رہا. کمپوزٹ والے حوالے سے ایک سوال آ رہا ہے کہ کمپوزٹ والوں کو تو اس میں فارمولہ میں شامل ہی نہیں ہوئے نا, تو کمپوزٹ والے بچے جو ہے ان کو تو اسپیشل ایگزام مل رہا ہے, تو وہ بچے جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل یا کوئی اور چیز مل ہی نہیں سکتی, کیونکہ انہیں تو اس میں کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. اور یہ بچے ہارڈلی 1% کے قریب ہیں ہمارے طلبہ کا. تو یہ بچے سارے کے سارے اپنا امتحان دیں گے, اور جو امتحان میں ان کو رزلٹ اپنا آئے گا وہی ان کو نتیجہ فراہم کیا جائے گا. بتائیں جی. بس اگلے سال جو بچے 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے ان میں سے کوئی لوگ ایک دو نویں کا دینا چاہے تو زیادہ کر دیں گے, نویں کا اور 11ویں کا پرسنٹ دو دیا تو کچھ نہیں. آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ جو بچے اگر امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 2021 میں اپیئر ہوں گے. 21 میں جب 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے تو اس کے ساتھ نویں کا بھی لے لیں گے. ہاں تو لے لیں گے. تو ایک سوال آ رہا ہے کہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی جو 9ویں
میں امپرومنٹ کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا یا 11ویں میں جنہوں نے امپرومنٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ان کو اس میں اٹینڈ نہیں کیا گیا. اس میں اس لیے ان کو اس لیے اٹینڈ نہیں کیا گیا کہ ان کا کوئی بیک اپ نہیں تھا, اس لیے جو ہے انہیں 3% دے کے انہیں پاس تو کر دیا گیا ہے, لیکن ان کے پاس فیسلٹی امپرومنٹ کی موجود ہے اور وہ 2021 میں اس کو اویل کر سکتے ہیں. یعنی اگر چاہے وہ 11ویں میں ہی پڑھ رہے ہوں تو اپنا 9ویں یا 9ویں کے جو ہے وہ امپرومنٹ دے سکتے ہیں یا 11ویں کی امپرومنٹ دے سکتے ہیں اگر وہ 12ویں میں پڑھ رہے ہیں. تو ان کو امپرومنٹ کی فیسلٹی جیسے ہمارے بورڈ کے قوانین ہیں اس کے مطابق ان کو فیسلٹی ملے گی. اور 1 سال کے اندر جو ہے یعنی وہ سال آپ کا آخری چانس آپ کا 2021 میں اویلیبل ہوگا تک اویلیبل ہوگا. پریکٹیکل کا بچے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا فارمولا لگا نا, مطابق پرموشن پالیسی موجود ہے ہماری ویب سائٹ پر, وہ پڑھیں. پریکٹیکل کے حوالے سے پھر سوال آ رہا ہے, میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ یہ پالیسی موجود بھی ہے کہ جو پریکٹیکل کے مارکس ہیں, بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ اگر آپ کے پریکٹیکل کے ٹوٹل مارکس مثال کے طور پہ 90 ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ کے 9ویں میں پریکٹیکل کے مارکس 90 ہیں تو آپ کو 45 نمبر تو فارمولے کے تحت مل جائیں گے. یعنی ہر سبجیکٹ کے اندر آپ کو 15 نمبر جو بھی پریکٹیکل کے سبجیکٹس ہیں اس میں ہاف مارکس جو ہیں 50% مارکس جو ہے وہ بیس لائن کے طور پہ ہر طالب علم کو دے دیے گئے. باقی جو آپ نے 50% ہیں وہ جو آپ کے فزکس میں کارکردگی ہے, جو آپ کی بایولوجی میں کارکردگی ہے, جو آپ کی کمپیوٹر میں کارکردگی ہے یا جو بھی سائنس کے سبجیکٹس پریکٹیکل والے ہیں جس میں بھی کارکردگی ہے وہ اسی کے مطابق پروپورشنیٹ ہو کے وہ نمبر جو ہے وہ آپ کو اس میں 50% بیس لائن جو 15 نمبر ہیں اور باقی جو آپ نے لیے ہوئے اس کے اگر آپ میں پروپورشنیٹ بن کے آپ کے 12 بنتے ہیں تو 12 نمبر ایڈ ہو جائیں گے, تو 15 اور 12 27 نمبر جو ہے وہ ہر سبجیکٹ میں یا جس سبجیکٹ میں جو کارکردگی بچوں نے دکھائی وہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے, ویب سائٹ پہ موجود ہے, وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اوورسیز والے بچے کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں ہم گئے تو ریفیوز کیا کہ اسپیشل ایگزام نہیں لیں گے, ان کو جو اسکول کا کام تو نہیں وہ ہم کریں گے. یہ ریگولر کا اسکول میں نہیں کہ اسپیشل ایگزام ہم نہیں کنڈکٹ کریں گے نا, حالات خراب ہے ادھر نا, اس طرح تو انہیں کہ جی وہ حالات دیکھ کے یہ بہت سارے کوشچن چلو اگر اس پہ نہیں ہو سکیں گے تو پھر وہ اینول پہ چلے جائیں گے. کوشچن آ رہا ہے. جب باہر کے طلبہ جو ہے اوورسیز طلبہ کا ایک سوال آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی باہر کے ممالک میں پاکستان کی طرح کی صورتحال نہیں ہے, تو گورنمنٹس جو ہیں ہو سکتا ہے ان کو پرمیشن دے رہی ہیں یا نہیں دیں گی, تو یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو ہے وہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اگر ان اداروں کے اندر امتحان نہیں ہو سکے گا اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کا, تو ہم یہاں پہ امتحان لے لیتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ان کو 2021 میں دوبارہ جو ہے وہ چانس دیں گے اور وہ 2021 میں بھی اپیئر ہو سکیں گے. ایڈیشنل کوئی نہ کوئی انتظام کر لیں گے. 2021 میں تو سال ضائع ہو گیا, انگریزی میں امتحان لے لیں گے یا جو بھی. نہیں وہ تو اجازت نہیں ملے. اس کے بارے میں بھی جو ہے انشاءاللہ یہ جو بچوں کا سوال ہے اس کو مزید ہم واضح کریں گے انشاءاللہ. اس کو ویب سائٹ پہ ہم کلیئر کریں گے کہ جیسے ہی صورتحال باہر کے ممالک سے کچھ میل بھی آ رہی ہیں, بچوں کے سوال بھی آ رہے ہیں, تو ہم انشاءاللہ اسی کے مطابق جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان میں تو ہم امتحان لے لیں گے, تو اوورسیز کے بچے دیکھیں گے کہ اسی کیسے ان کا فیصلہ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی مناسب فیصلہ کریں گے. یا ہو سکتا ہے ان کو ہم جیسی حالات ٹھیک ہوں ان ممالک کے اندر تو ان کے لیے ہم ایگزام کنڈکٹ کروانے کی پوزیشن میں ہوئے تو انشاءاللہ کنڈکٹ کروا دیں گے. سر ایک سوال بچے پوچھ رہے ہیں کہ 10ویں اور 12ویں کا امتحان 2021 میں دیں گے تو جو سبجیکٹ پیپر فیل ہوگا ہمارا 10ویں اور 12ویں کا تو کیا 9ویں کا بھی فیل ہوگا؟ ہاں دوبارہ جب 2021 میں 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے بچے تو جس پیپر میں ان کی سپلی آ گئی تو کیا 9ویں؟ بڑا ایک ویلڈ کویسچن آیا ہے ابھی کہ ظاہر ہے کہ جو بچے 9ویں سے 10ویں میں چلے گئے ہیں یا 11ویں سے 12ویں میں چلے گئے ہیں, اگر 12ویں کا امتحان دیتے ہوئے اور 10ویں کا امتحان دیتے ہوئے کسی بچے کی اگر سپلی آ جائے گی تو وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ وہ سپلی اس کی 9ویں میں بھی ہوگی اور 11ویں میں بھی ہوگی. تو جب وہ سپلی دے گا تو وہ پھر وہ 9ویں کی بھی دے گا اور 11ویں کی بھی دے گا. اس کے حوالے سے جو ہے میں تھوڑا سا ابھی مجھے بھی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں کہ جو اگر وہ 10ویں کی سپلی دے گا تو سپلی کلیئر کرے گا تو اس کو 9ویں میں بھی اتنے نمبر ملیں گے جو سپلی کلیئر کر کے آئے گا. یہ 2 آپشنیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں.
کہ اگر اس نے 10ویں کا امتحان دیا وہ اس میں فیل ہو گیا تو ایک آپشن یہ ہے کہ وہ 10ویں کا ہی دے صرف, اور جب وہ 10ویں کلیئر کر لے گا تو جو اس کی کلیئر ہوگی وہ پھر 9ویں میں بھی اسی کے مطابق نمبر مل جائیں گے, اور 12ویں میں بھی یہی پوزیشن ہوگی کہ اگر وہ 12ویں میں کسی مضمون میں فیل ہو جائے گا تو وہ سپلی کلیئر کرے گا. تو یہ بھی ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ صرف 12ویں کا کلیئر کرے اور جو کلیئر کر لے گا اسے 11ویں کے مطابق اسے نمبر مل جائیں گے. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دونوں میں اپیئر ہو, لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, تو لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ہم کلیئر کر دیں گے. اچھا, ایک سوال بڑا زور و شور سے بچے کر رہے ہیں کہ ہم نے جو پالیسی کے مطابق 3% مارکس دیے ہیں ایڈیشنل میں, گریس مارکس کہہ لیں اس کو, کہ جو اس کووڈ کے صورتحال کی وجہ سے بچوں کے سٹریس کو مد نظر رکھتے ہوئے, دیکھیں جب منسٹر صاحب نے یہ پالیسی اناؤنس کی تو انہوں نے بالکل واضح طور پہ یہ کلیئر اناؤنس کیا کہ 3% ایڈیشنل مارکس ملیں گے. لاسٹ ٹائم جب ہم نے فیس بک پہ کھلی کچہری کی تھی اس میں بھی ہم نے کہیں پہ بھی یہ 5% کا, کسی کو بالکل کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ہم نے 5% کا نہیں کہا, نہ ہماری کوئی پالیسی تھی نہ کوئی گائیڈ لائن آئی, لیکن 3% کی بات ہوئی. اور یہ ایک یونیفارم ہے. ابھی کوئی کہے کہ جی ابھی 5% کا کلیم کرنا ہے, جب ایک چیز پورے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ ایک انالیسز کیا گیا کہ کسی نے کہا کہ جی 3% بچے بڑھتے ہیں, نمبر لیتے ہیں زیادہ, کسی نے کہا 4% نمبر زیادہ لیتے ہیں, کسی نے کہا 5% تک بچے زیادہ لیتے ہیں, تو وہ تو 7% تک 10% تک بھی لیتے ہیں. لیکن جب ایک اس پہ اسٹڈی کی گئی تو اسٹڈی کے مطابق جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ جس کی انہوں نے ریکمنڈیشن کیا وہ 3%, اور 3% کے مطابق ہی جو ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, تمام بچوں کو دیے گئے ہیں, تمام پاکستان کے بورڈز دے رہے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, کہیں پہ بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کو بڑا کلیئر کر لیں کہ 3% ہی ہے, پہلے بھی 3% ہی تھا اور اب بھی 3% ہے. ایک سال بچے پوچھ رہے ہیں زیادہ نہیں ہے, لیکن آیا یہ ہے کہ جو 9ویں اور 11ویں کا اسپیشل ایگزام میں اپیئر ہوں گے, صرف 9ویں اور 11ویں سپلی والے ہو سکتے ہیں وہاں پہ بچے, تو ان کو پریکٹیکل تو نہیں دینا پڑے گا. پریکٹیکل 10ویں کے ساتھ ہوتا ہے نا, کوئی میرا فزکس کی 9ویں دینی ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں صرف تھیوری دوں گا یا پریکٹیکل بھی دوں گا. جو بچے, ایک سوال ابھی آیا ہے کہ جو بچے 9th اور 11th کی سپلی دے رہے ہیں تو وہ پریکٹیکل دیں گے یا نہیں دیں گے. دیکھیں پریکٹیکل ہوتا ہے 10ویں اور 12ویں میں. اگر ان کا 9ویں اور 11ویں کی سپلی کی تھیوری دیں گے, پریکٹیکل دینے کی اسے ضرورت نہیں ہوگی. ایڈیشنل میتھمیٹکس کے لیے کسی نے ابھی اپلائی کیا ہے نا, ایڈیشنل میتھمیٹکس کے لیے ابھی کسی نے اپلائی کیا تھا یہ جو ایگزام ہے, تو کہتے جی وہ کس طرح داخلہ لیں گے یونیورسٹی میں. تو ایڈیشنل کے حوالے سے میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے. ابھی پھر ایک سوال آیا ہے کہ ایڈیشنل کے لیے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں, کوئی جو بایولوجی تھا وہ میتھس میں دینا چاہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا وہ ایکس پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں, وہ اپنی پہلے بھی اپرچونٹی اویل کی, اب پھر ان کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. ہم نے گورنمنٹ نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھا ہے, ہم بھی اس چیز کو مد نظر رکھا ہے, اور ہم اسپیشل ایگزام اسی لیے بڑا ارلی کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اسپیشل ایگزام جو ہم ڈیٹس اناؤنس کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کو بھی انشاءاللہ اس میں آن بورڈ رکھیں گے کہ حالات بھی ٹھیک رہیں. تو ہم بہت جلدی جو ہے ستمبر کے لاسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ ایگزام کر رہے ہیں, اور وہ اپنے اگلے جو خزاں والا جو آئے گا ایڈمیشن یونیورسٹیز کا, اس میں وہ داخلہ لے سکتے ہیں. کچھ بچے نا میں بھی سوال کریں یونیورسٹی ایڈمیشن آن لائن کلاس اس کا ہم سے تعلق نہیں, پیپر کرنے امپرومنٹ کا بتا دیں, میں پہلے بتا چکا ہوں 2-3 بار, پھر بتا. امپرومنٹ کے حوالے سے بچے بار بار بہت کویشچن آ رہے ہیں. امپرومنٹ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ایسے بچے جنہوں نے 9ویں اور 10ویں دونوں میں, یا 9ویں میں اپلائی کیا امپرومنٹ کے لیے, یا 11ویں میں اپلائی کیا امپرومنٹ کے لیے آن دا بیسس آف 12 اور 10, تو ایسے بچوں کو ظاہر ہے کہ ان کے نمبر جو ہے یا 9ویں میں کم تھے یا ان کے 12ویں میں کم تھے. تو جو ایک کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا, تو جو بھی نمبر ان کے اویلیبل ہیں جس سبجیکٹ میں انہوں نے اپلائی کیا ہے, اس سبجیکٹس کے بیٹر مارکس ان کو دیے جا رہے ہیں 10ویں یا 12ویں کے یا 9ویں کے.
10ਵੀं या 9वीं के या 11वीं के या 12वीं के, तो जो मार्क्स उन्हें वही मार्क्स दिए जा रहे हैं जो उन्होंने ऑलरेडी लिए हुए हैं। अब वो अगर तो बाज़ बात हो सकता है कि किसी बच्चे के 72 हैं 9th के अंदर और उसके 10वीं में भी जो है वो 72 हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके पास बेटर मार्क्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो फिर स्पेशल एग्ज़ाम पे चला जाए, सॉरी इम्प्रूवमेंट के लिए फिर आ सकता है, स्पेशल एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। वो बच्चा जो है वो स्पेशल एग्ज़ाम में तो नहीं आ सकता। ऐसे बच्चे को जो है वो रिज़ल्ट पूरा सरेंडर करना पड़ेगा। अगर वो मुतमईन नहीं है तो फिर वो स्पेशल एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड का अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो फिर आपको पूरा का पूरा रिजल्ट सरेंडर करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होंगे, सब्जेक्ट वही होंगे जो जिसका उसने दाखिला फार्म भेजा हुआ है। तो ये चीज़ें बड़ी बच्चों को एहतियात के साथ लेनी होंगी। अगर हमारी बातों से या हमारे सवालों से, हमारे जवाब से अगर आप अब भी मुतमिन नहीं हैं तो आप हमें इन राइटिंग में ईमेल कर सकते हैं, आप हमें चैट रूम पे हमसे बात कर सकते हैं। हमारे कंट्रोलर कंडक्ट के नंबर हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, हमारे कंट्रोलर सीक्रेसी के नंबर वेबसाइट पे मौजूद हैं। आप अगर यहाँ पे सवालों से जवाब से मुतमिन नहीं हैं तो आप उनसे भी फ़ोन करके सेक्रेटरी ऑफिस में भी पूछ सकते हैं। लेकिन चूँकि ये मुतलका कंट्रोलर कंडक्ट और कंट्रोलर सीक्रेसी मुतलका हैं, तो आप अगर उनको करेंगे तो वो वाज़े तौर पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको अटेंड भी करेंगे और आपको इंशाल्लाह मुतमिन भी करेंगे। हम जो है वो फेडरल बोर्ड जो है वो उसकी हमेशा ये कोशिश रही है और यही कोशिश है कि वो फैसिलिटेट करे बच्चों को, इंस्टीट्यूशंस को, और ताकि जो है वो बच्चे मुतमिन हों, हमारी सर्विस से मुतमिन हों। और इंशाल्लाह ये जो अभी इम्तहान आया है, ये इस इम्तहान में जो भी अब मैंने आपको जैसे परसेंटेज बताई है कि मैट्रिक के अंदर सिर्फ 4.5 बच्चा है जो इसमें अटेंड नहीं हो सका। 100% में से, यानी 100 बच्चों में से सिर्फ 4.5 बच्चे हैं जो SSC पार्ट 2 के अंदर जो फेल हैं या जो स्पेशल एग्जाम पे जा रहे हैं, सिर्फ 4.5%। यानी कितनी बड़ी तादाद जो है वो इसके अंदर अकोमोडेट हो गई है। सिर्फ अभी जो सवाल मेरा ख्याल आ रहे हैं ये उन बच्चों के हैं जिन्हें शायद 33%, जिन्हें पास मार्क्स मिले हैं या कोई इम्प्रूवमेंट से मुतमिन नहीं है। तो जाहिर है कि अभी इम्प्रूवमेंट जो है वो फार्मूले के तहत आई है और वो हमने देखे आपको अटेंड कर दिया, आपको हमने अकोमोडेट किया है। अब अगर इत्मीनान होना और ना होना वो आप फिर आपकी अपनी है कि अगर आप इत्मीनान नहीं रखते तो आप स्पेशल एग्जाम पे चले जाएं, वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, फिर वहाँ पे आप इम्तहान देंगे, जो आपके नंबर आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से इंटरमीडिएट के अंदर के लास्ट जो हमारा अभी नतीजा आया है कि 93.22 यानी तकरीबन 7.5% बच्चा जो है इंटरमीडिएट की जो हमारा नताइज आएंगे उसमें 7.5% बच्चे ऐसे होंगे जो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके होंगे, या जो स्पेशल एग्जाम पे जा रहे हैं, या जिनको हमने जो यानी कि जो एडिशनल या सॉरी जो जिनको हमने कहा है कि आप स्पेशल एग्जाम पे जाएं। सिर्फ 7.5% बच्चा, और ये तकरीबन 1 लाख में से 6.5% बच्चा इंटरमीडिएट में, तकरीबन 1 लाख बच्चों में से 6.5% बच्चा है जो जिसको हमने कहा है कि आपने स्पेशल एग्जाम पे जाना है। बाकी जो अपनी मर्जी से आना चाहता है वो हम वेलकम है, उसकी हम फीस नहीं लेंगे, ना स्पेशल एग्जाम वालों से फीस लेंगे। बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि स्पेशल एग्जाम जो है वो एनुअल 2020 का कंटिन्यूएशन है। बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी इसमें डाउट होते हैं कि ये सप्ली हो रही है, ये सप्ली नहीं है, सप्ली इस दफ़ा नहीं हो रही। सिर्फ ये एनुअल 2020 जो इम्तहान होना था नहीं हो सका, ये उनके लिए इनेकाद पजीर हो रहा है जो बच्चे इसमें किसी कैटेगरी में अटेंड नहीं हो सके, या जो इनको इत्मीनान नहीं है, जो समझते हैं कि भी हम नंबर ज़्यादा ले सकते थे और हमें कम नंबर दिए गए हैं, तो उनके लिए जो है ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने नंबर छोड़ दें फार्मूले वाले और एग्ज़ाम में अपेयर हो जाएं और उसकी कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। एब्सेंट इन HSC 1 ये कोई बात तो नहीं है, सब भी एब्सेंट है, और सवाल पूछा है बच्चे ने बताना चाहिए। जो जिन्होंने दाखिला भेजा है हमें फर्स्ट ईयर का वो सारे इंटरव्यू होंगे। देखें, एक और सवाल आ रहा है कि फर्स्ट ईयर और 9th के ऐसे
تمام پرائیویٹ ریگولر بچے جنہیں رول نمبر سلپ ایشو ہوئی ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے 9ویں اور 11ویں کی، ایسے تمام بچے 10ویں اور 12ویں میں آٹومیٹکلی پروموٹ کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ 12ویں میں ہیں، چاہے ان کی سپلی ہے تب بھی وہ 12ویں میں، سپلی تو کسی کی بھی نہیں ہے، تو لیکن بہرحال یعنی ایسے تمام طلباء جنہوں نے ہمیں داخلہ فارم 9ویں اور 11ویں کے لیے بھیجے تھے، ایسے تمام طلباء 12ویں اور 10ویں میں فارمولے کے تحت پروموٹ کر دیے گئے ہیں۔ HSC2 میں کچھ آپ ڈاکومنٹ دیں گے؟ ظاہر ہے کلیئر کوشچن آ رہا ہے، مارک شیٹ کچھ دیں گے بچوں کو یا نہیں دیں گے HSC2 کے لیے؟ جیسے میٹرک کو دیے۔ ایک سوال ابھی بچے کر رہے ہیں کہ اب جو بچے پروموٹ ہوئے ہیں 9ویں سے 10ویں میں اور 11ویں سے 12ویں میں، ان کو رزلٹ کارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ان کو رزلٹ کارڈ نہیں ملے گا، لیکن ان کو 12ویں میں اور 10ویں میں جو رزلٹ کارڈ ملے گا اس میں دونوں ایئر جو ہیں وہ مینشن ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی طالب علم اس دوران میں مائگریشن کرانا چاہتا ہے تو ہم اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیں گے جو یہ شو کرے گا کہ یہ بچہ 12ویں یا 10ویں کا ہے۔ اگر کوئی بچہ مائگریشن کروانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرے بورڈ میں جائے گا تو اسے ہم کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ دیں گے اور اس ڈاکومنٹ پہ یہ کلیئر ہوگا کہ یہ بچہ 12ویں یا 10ویں کا ہے۔ یہ کوشچن ویسے آیا ہے کہ 10th کلاس کے جو کچھ چند پیپرز ہوئے ہیں کیا وہ چیک کروا سکتے ہیں ہم درخواست دے کے؟ بچے نے کوشچن کیے یہ 2019 کے اچھا، ایک اور سوال بڑے بچوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ دیکھیں جو ہمارے جو ہے نا، جب ہمارا اینول ایگزام 2020 شروع ہوا سالانہ امتحان، اس وقت ہمارے 10ویں کے 3 پیپرز ہوئے تھے اور 9ویں کا ایک پیپر ہوا تھا۔ اب یہ کئی بچے جو ہے ان پیپرز کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ پیپرز تو 100% کلیئر کر لیں کہ وہ کینسل ہو چکے ہیں، وہ کینسل ہوئے ہیں تو فارمولہ نتیجہ ملا ہے کہ ایسے چاہے کسی نے 1 پیپر دیا، چاہے کسی نے 2 پیپر دیے، چاہے کسی نے 3 پیپر دیے، وہ تمام کے تمام 10ویں اور 9ویں کے، 11ویں اور 12ویں کے تو انعقاد ہی نہیں ہوا، تو 9ویں اور 10ویں کے جو بھی پیپرز ہوئے ہیں، چاہے 1 ہوا یا 3 ہوا، وہ تمام کے تمام پیپر بالکل کینسل ہو گئے ہیں۔ اس کا مارکنگ کا سوال نہیں ہے، ان کی مارکنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کی پھر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اپنے پیپرز کے نتائج سے، اگر آپ فارمولہ نتیجہ سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ آپ اسپیشل ایگزام میں اپیئر ہو جائیں۔ یہ فیس واپسی کا بھی بڑے لوگ پوچھ رہے ہیں، ذرا کلیئر کر دیں، کچھ بچے کہہ رہے ہیں بک سے کا کچھ پوچھ رہے ہیں۔ کتابوں کی تبدیلی کے حوالے سے ہماری ویب سائٹ پہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ سوال آ رہا ہے کتاب تبدیلیں، کچھ جو ہے وہ کتابیں تبدیل ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے تمام چیزیں ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ پھر بھی کوئی اگر کسی کا سوال موجود ہو تو ہمیں ای میل کر کے اس سے پوچھ سکتا ہے، اور ساری انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس مرتبہ تمام کاپیز جو ہیں، کتابیں جو ہیں ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ ہمارے سلیبس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا۔ اور بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ کتابوں کا جو ورژن ہم نے اوپر نوٹیفائی کیا ہوا ہے، اس میں نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں، تو وہ لیٹسٹ ورژن ہی جو ہے وہ بچے اس میں لیں تاکہ اس میں کوئی شک نہ رہے۔ تو جو لیٹسٹ ورژن ہم نے اس میں ریکمینڈ کیا ہے اسی ورژن کو جو ہے نا وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر بچوں کا تسلی نہیں ہوتا، اگر بچے اطمینان نہیں محسوس کرتے، تو ہمارے ڈائریکٹر ریسرچ کا نمبر بھی موجود ہے ویب سائٹ پہ، اور ان کا ای میل بھی موجود ہے، آپ ان سے ای میل پہ، اور انشاءاللہ سافٹ کاپی بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہوگی۔ کوئی بچے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو فارمولا بیسڈ رزلٹ ہے یہ کینسل کر کے نہ نہیں، بس کلیئر کر دیں۔ بچے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو فارمولا بیسڈ رزلٹ ہے نا وہ کینسل کیے بغیر ہم سے اسپیشل میں ایک سوال جو ہے وہ بار بار بچوں کا پھر آ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اسپیشل ایگزام دینا چاہتے ہیں لیکن فارمولہ نتیجہ کینسل نہیں کروانا چاہتے۔ دیکھیں یہ بالکل کلیئر ہے، اگر آپ کو فارمولہ رزلٹ منظور نہیں ہے تو وہ آپ نے کینسل کروانا ہے، اسے آپ کینسل کروائے بغیر اسپیشل ایگزام پہ نہیں جا سکتے۔
اور دوسری بات، ایک دفعہ آپ اپنا فارمولا رزلٹ سرنڈر کر دیں گے، کینسل کروا دیں گے اور اسپیشل ایگزام میں چلے جائیں گے اور آپ کے اسپیشل امتحان میں اچھے نمبر نہیں آتے، فارمولا سے کم آئیں گے، تو واپسی کا چانس زیرو ہے. بالکل کلیئر کر رہا ہوں کہ جو سرنڈر کرے گا وہ واپس نہیں آ سکے گا. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے کہ جو اسپیشل ایگزام پہ جائے گا اور اپنا رزلٹ سرنڈر کرے گا وہ واپس نہیں آ سکے گا، اسے پھر وہی لینا پڑے گا. اس میں کسی قسم کی اگر مگر کی گنجائش موجود ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس میں لچک ہے. بچے پوچھ رہے ہیں نمبر سلپ نہیں ملی، ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. اگر طالب علموں کو کہیں پہ 10ویں والوں کو یا 12ویں والوں کو اگر رول نمبر سلپس ہم نے جاری کر دی ہیں، 12ویں والوں کی ہم نے رول نمبر سلپس جاری کر دی ہیں اور یہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، آپ اپنا رجسٹریشن نمبر یا پرانا رول نمبر، آپ اپنا رجسٹریشن نمبر اور نام ڈال کے اپنی رول نمبر سلپ سرچ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ کو آپ کا نتیجہ کل موصول ہوگا. جو آپ کا رول نمبر لکھا ہوا ہے، جو رجسٹریشن نمبر لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق آپ کو جو ہے وہ رول نمبر سلپ کے مطابق ہی اپنا سرچ کر سکیں گے اپنا رزلٹ جو ہے وہ HSSC کا، جو کہ انشاءاللہ ہم بروز جمعرات 30 جولائی 2020 کو 2:10 پہ انشاءاللہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کو SMS پہ بھی وہ نتیجے مل جائیں گے اور آپ خود بھی جو ہے ویب سائٹ پہ سرچ کر کے جو ہے اپنا رزلٹ معلوم کر سکتے ہیں اور اپنا رزلٹ کارڈ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سر میرا 9 میں 90% مارکس تھا، اب 10ویں میں 91.5 ہے اور 3% پورا نہیں ہے. اچھا، کچھ بچوں کے جو سوال ہیں وہ 10ویں میں اور 9ویں کے 1-2 نمبروں کے فرق سے حوالے سے آ رہے ہیں کہ بچے کہتے ہیں جی ہمارے 9ویں میں نمبر تھے 90% تھے مثال کے طور پہ، اور جب اب 10ویں میں نمبر بن رہے ہیں تو وہ 91 پوائنٹ سمتھنگ بنتے ہیں اور وہ 3% کے مطابق پورے نہیں آتے. آپ ایک کیٹیگری میں، ہماری ایک کیٹیگری ہے، اس میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 3% نمبر ملیں گے لیکن کسی اگلے طالب علم کو جو ان سے اوپر ہے اس کو متاثر نہیں کریں گے. اگر ہم پورے 3%، یعنی کہ فرق صرف آ رہا ہے 1 سے لے کے 3 نمبروں کا، اگر کسی بچے کا کوئی فرق آتا ہے تو وہ 1 سے 3 نمبروں تک کا فرق آئے گا، اس سے زیادہ کسی کا فرق نہیں آ رہا. اور وہ چونکہ فارمولہ ہے، فارمولے کی وجہ سے ہم نے کیٹیگریز بنائی ہیں کہ 1000 نمبر والے کو اتنے نمبر ملیں گے، 990 والے کو اتنے نمبر ملیں گے، اور جو بھی ہے اس کے اندر ایک طریقہ کار وضع کیا ہے، اس کے مطابق 1 2 3 نمبروں تک کا فرق آ سکتا ہے. اور وہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس سے اگلے نمبروں والے طالب علم ان نمبروں سے 3% سے متاثر نہ ہوں اور یہ اوپر تک ہے. آپ دیکھیں کہ جو طالب علم 500 ٹوٹل ہمارا SSC میں کتنا نمبر تھا؟ 520 تھے ہمارے 9ویں میں نمبر، اور ایک بچے نے 517 مارکس لیے ہوئے ہیں. اب اس کو اگر آپ 3% پہ دیکھیں تو وہ 3% پہ تو اسے دے دیں تو وہ تو چلا جائے گا 1100 اور 15 پہ. تو اس بچے کو تو نمبر ہی جو ہے وہ بمشکل شاید 3 ہی نمبر ملیں. جس نے 517 نمبر لیے ہیں، جو ٹاپر بچہ ہے، اس کو فارمولے کے مطابق صرف 3 نمبر ملے ہیں، حالانکہ اسے اگر 3% دینے چاہیے. تو وہ ریزن یہی ہے کہ وہ ایسے طالب علم اس سے تھوڑا سا متاثر ہو رہے ہیں جو کسی کیٹیگری سے اگلی کیٹیگری میں کوئی فرق آتا ہے تو اس کیٹیگری کو مینٹین رکھنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ بھی انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ نیچے والا جو ہے اوپر والے سے آگے چلا جائے. اب اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک فارمولہ بنانا ضروری تھا، اور یہ جو بچوں کا کہیں فرق آ رہا ہے 1 2 3 نمبروں تک کا، وہ اس فارمولے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور وہ آنا ہی ہے. اس کے بغیر جو ہے ہم اگر کریں گے تو وہ پھر ہمارے بچے جو ہے وہ اوپر سے نیچے سارے کے، یعنی کہ ایک کلاس فیلو ہے تو وہ ظاہر ہے کہ 2 کلاس فیلو اگر ہیں آپس میں تو ظاہر ہے کہ بھی اگر حمید اور شفیق ہے تو یہ نہ ہو کہ جی حمید کے نمبر جو ہیں وہ شفیق سے اوپر چلے جائیں، تو وہ تو ہمارے پاس کیس کر دے گا ہمیں کہ جی میرے نمبر تو جو ہے وہ 9ویں میں زیادہ تھے اور 10ویں میں میرے نمبر کم ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے اور اس کو ہم نے بڑا بہت باریک بینی سے جو ہے ان چیزوں کو ہم نے لیا ہے، اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ کسی بھی بچے کو، کسی بھی طالب علم کو جو ہے نقصان بھی نہ ہو
اور سارے بچے جو ہے اس سے مستفید میں ہوں. 12ویں کے نتائج کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہائیسٹ مارکس والا نمبر ہے، ہائیسٹ مارکس والا بچہ ہے وہ 97 پوائنٹ سمتھنگ نمبر لے رہا ہے، تو اس کو کافی زیادہ نمبر اس میں ملیں گے اور وہ اس سے مستفید ہوگا، اور اس میں باقی بچے بھی پورے انشاءاللہ جو ان کا 3% کے مطابق ملتا ہے 12ویں میں ان کو نمبر ملیں گے. اس میں یہ صورتحال تھوڑی سی فرق پڑے گا، اس میں بہتر ہوگا. 3% فار امپروورز ان کو بیٹر مارکس. امپروور کے امپرومنٹ والے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں 3% نہیں ملے، لیکن ان کو بیٹر مارکس مل گیا ہے. دوہرا فائدہ نہیں دیا جاتا کسی کو بھی. ان کو جو امپرومنٹ والے ہیں ان کو بیٹر مارکس مل گئے ہیں، تو وہ بیٹر مارکس ان کو بغیر امتحان کے ملے ہیں. اسی لیے جو ہے ان کو بیٹر مارکس دے دیے ہیں، جو ان کے اپنے تھے ان کو دے دی. اس میں 3% ایڈ نہیں ہو سکتے، بالکل کلیئر ہے. کوئی اور بہت سارے کوشچنز ہیں جو پرسنل، یعنی کوئی کہہ رہا ہے میں 1 میں فیل ہوں، 2 میں فیل ہوں، 3 میں، کیا میں پاس ہو جاؤں گا؟ مختلف کوشچنز ہیں، تو یہ ایک دفعہ کر دیں. 40% والا جواب بچے جو ہے وہ جو سپلیمنٹری والے بچے ہیں جو 11ویں میں جن کا نتیجہ آنے والا ہے، 9ویں والوں کا اور 10ویں والوں کا تو نتیجہ آ چکا ہے. تو ایسے طالب علم جن کا کل نتیجہ آ رہا ہے، تو وہ بچے پوچھ رہے ہیں سوال کہ اگر ایک مضمون میں فیل ہیں، 2 مضمون میں فیل ہیں 11ویں والے، جو وہ پروموٹ ہوں گے تو وہ ان کو پاس مارکس دے کے 2 مضمون تک جو ہے ان کو پاس مارکس دے کے ان کو پاس کر دیا جائے گا. بالکل کلیئر ہے کہ 2 مضامین تک جو فیل ہیں ان بچوں کو جو ہے وہ پاس مارکس، بڑا بالکل کلیئر کر رہا ہوں کہ کوئی ایوریج نہیں ہے، کوئی بیٹر نہیں ہے، ان کو پاس مارکس ملیں گے. کہ اگر آپ کا 75 نمبر کا پیپر ہے تو 75 میں سے آپ کو 25 نمبر مل جائیں گے اور آپ پاس ہو جائیں گے 2 مضمون تک انٹرمیڈیٹ کے اندر. اور یہی صورتحال جو ہے وہ 40% کی ہوگی ایکس پرائیویٹ کے ساتھ. جو ایکس پرائیویٹ ہیں ان کے 40% تک دونوں پارٹس کے جو بنتے ہیں سبجیکٹ، اس میں ان کو 2 ہیں یا 4 ہیں، وہاں تک ایک جو فارمولہ 40% تک جو کور ہوتے ہیں اس میں ان کو پاس کر دیا جائے گا. اور کچھ 2021 کے پریکٹیکل کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ کوشچن آ رہا ہے. 2021 کے پریکٹیکل کی کیا اسٹریٹجی؟ 2021 میں پریکٹیکل کے حوالے سے بچے پوچھ رہے ہیں کہ 2021 میں جو بچے 12ویں میں اور 10ویں میں اپیئر ہوں گے، تو چونکہ پریکٹیکل جو ہے وہ دونوں جگہوں پہ 10ویں میں اور 12ویں میں ہوتا ہے، تو ان کا پریکٹیکل ہوگا، وہ باقاعدہ کنڈکٹ ہوگا. اور جیسے ایگزام کنڈکٹ ہوگا 10ویں کا اور 12ویں کا، ایسے ان کا پریکٹیکل بھی ہوگا. اس میں کوئی فارمولہ نہیں ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں طلبہ کا، اساتذہ کرام کا، پرنسپلس کا، کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں فیس بک پہ جو ہے وہ ہمیں سوالات ہم سے کیے، اور انشاءاللہ کوشش میں نے پوری کی ہے کہ تمام سوالات کے جوابات تسلی بخش طریقے سے دیے جائیں. تاہم پھر بھی جو ہے اگر بچے مطمئن نہیں ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارے کنٹرولر کنڈکٹ، ہمارے کنٹرولر سیکریسی، ہمارے فون نمبرز جو ہیں آپ کے وہاں پہ موجود ہیں. آپ ان سے جو ہے براہ راست بات کر سکتے ہیں. ہماری چیٹ روم کی فیسلٹی ہے، چیٹ روم پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری اولین کام جو ہے وہ بچوں کی فیسلٹی ہے، آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور آپ ہماری پہلی ترجیح ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو ہم مطمئن کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اطمینان میں رکھیں. میں اپنی پوری ٹیم، ڈائریکٹر اکیڈمکس مرزا علی صاحب، سرور صاحب، ہمارے سسٹم انالسٹ ہیں، ہمارے کنٹرولر سیکریسی ہیں قریشی صاحب، ہمارے حمید اللہ صاحب ہیں، ڈی پی ایم ہیں، ہماری میڈم صاحبہ ہیں، کنٹرولر کنڈکٹ میڈم فاطمہ ہیں، اور ہمارے ڈائریکٹر ریسرچ رضوی صاحب ہیں. میں پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور اپنے ڈپٹی سیکرٹری عقیل عمران صاحب کا، انہوں نے سارا یہ ارینجمنٹ آج کی میٹنگ کا کیا، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے سوالات کا پورے تسلی بخش طریقے سے جواب دے سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت اچھا.